آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ اور وہاں سے منتقل ہوتا ہوا یہ نور حضرت عبد المطلب کی پشت میں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے عطا فرمائے۔ انہوں نے منت مانی تھی، اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے اور وہ جوان ہوں، تنو مند ہوں، تو میں ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کروں گا۔ جب حضرت عبداللہ جو کہ حضرت عبد المطلب کے چھوٹے فرزند تھے، ان کی عمر 18 سال ہوئی تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی۔ انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو بلایا، کہا بیٹا میں نے کعبہ کے رب سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ مجھے اگر 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اب تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ کہانی حرم کی پھر دوبارہ دہرائی جا رہی ہے۔ کہا رائے بتاؤ۔ 10 کے 10 بیٹوں نے گردن خم کر دی۔ کہا ایک بیٹے کو ذبح کرنا ہے، کہا جس کو چاہو، کہا نہیں میں قرعہ ڈالتا ہوں۔ جب قرعہ ڈالا تو حضرت عبداللہ کے نام قرعہ نکل آیا۔ فرشتے پھر دم بخود تھے، مالک تو نے اس کی پشت میں امانت رکھی ہے اور آج اس کو بھی ذبح کیا جائے گا۔ کائنات پر پھر کوہرام مچنے لگا۔ حضرت عبد المطلب آستینے چڑھا رہے ہیں، ہاتھ کے اندر چھری ہے۔ یہ خبر پورے مکے میں پھیل گئی، سارے سردار دوڑے آئے۔ کہا عبد المطلب یہ رسم تو نہ ڈالو، اس کا ادا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کہا میں نے کعبے کے رب سے یہ منت مانی تھی اور اللہ نے وہ منت پوری کر دی۔ اب میں تو جب قرعہ نکالا تو میرے اس فرزند کے نام قرعہ نکل آیا، میں اس منت کو ہر صورت میں پورا کروں گا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، منت سماجت کر رہے ہیں، لیکن حضرت سیدنا عبد المطلب ہر صورت میں اپنی اس منت کو پورا کرنے کے لیے مصر ہیں۔ پھر کہا کہ حجاز کی حرافہ اس کے پاس چلتے ہیں اور جا کے اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھتے ہیں۔ بعض نے لکھا کہ حجر کی کہنا کے پاس جاتے ہیں۔ با اختلاف روایات وہ حجاز کی حرافہ کے پاس پہنچے۔ جب اس کا پتہ کیا تو وہ خیبر میں تھی، تو اس کے پاس سارے سردار اکٹھے ہو کے گئے کہ اس طرح ہمارے سردار نے منت مانی تھی تو اب وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، تو تم بتاؤ کس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کل آنا، میرا تابعی آئے گا تو میں اسے پوچھوں گی، جو مجھے کہے گا میں تمہیں بتا دوں گی۔ اگلے دن یہ سردار پھر اس حرافہ کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا کہ میرا تابعی آیا تھا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں کسی شخص کی دیت کتنی ہے؟ جو شخص مقتول ہو اس کی دیت قاتل کتنی دیتا ہے؟ انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ کہا جاؤ پھر ایک طرف 10 اونٹ رکھو اور ایک طرف عبداللہ کا نام رکھو اور قرعہ ڈالو۔ اگر 10 اونٹوں کی طرف قرعہ نکل آیا تو 10 اونٹ ذبح کر دینا، اور اگر عبداللہ کی طرف نام نکل آیا پھر دوبارہ 10 اونٹ ادھر اور رکھنا، 20 رکھنا، اور اس طرح اونٹ 10 بڑھاتے جانا۔ جب قرعہ عبداللہ کے نام سے ہٹ کر اونٹوں کی طرف نکلا تو پھر اتنے اونٹ ذبح کر دینا۔ میرے تابعی نے یہی حل بتایا ہے۔ کہا ٹھیک، آئے اور آ کے ساری بات سنائی۔ 10 اونٹ ایک سمت رکھے گئے اور حضرت عبداللہ کا نام ایک سمت رکھا گیا۔ جب قرعہ نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 20 اونٹ رکھے گئے، پھر قرعہ نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 30 اونٹ رکھے گئے، قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکل رہا ہے۔ 40 اونٹ رکھے گئے، 50 رکھے گئے، 60، 70، یہاں تک کہ 100 اونٹ رکھے گئے۔ 100 اونٹ جب ادھر ہو گئے، اب قرعہ نکالا تو اونٹوں کے نام نکل آیا۔ سارے خوش ہو گئے کہ اب قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا، عبداللہ کی جان بچ گئی۔ لیکن حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ کہا کیا کرو گے؟
کہا ایک مرتبہ نکلا ہے، 3 مرتبہ قرہ ڈالو۔ اگر تینوں مرتبہ عبداللہ کے نام کی بجائے اونٹوں کے نام نکلا تو پھر میں سمجھوں گا کہ اللہ کی طرف سے یہی مرضی ہے، ورنہ میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر! مکے کے اندر سردار بھی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ام ایمن بھی دعا مانگ رہی ہے، مکے کے پربت دعائیں مانگ رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ قرہ جب ڈالا گیا تو دوسری مرتبہ بھی قرہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اب تیسری مرتبہ جب قرہ ڈالا گیا تو ہر ایک کا دل دھڑک رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب تیار ہیں، کہا اگر تیسری مرتبہ بھی قرہ اونٹوں کے نام نہ نکلا تو میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیروں گا، چونکہ میں نے کعبے کے رب سے منت مانی ہوئی ہے۔ جب تیسری مرتبہ قرہ ڈالا گیا تو وہ بھی اونٹوں کے نام نکلا، 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ جو کہ حضور کی امانت کے امانت دار تھے، ان کی زندگی محفوظ ہوئی۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے آنا ابن الذبیحین، لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے اور ایک ذبیح میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔